اسلام آباد میں ایران کے ساتھ ملاقات اچھی رہی، بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا، سب سے زیادہ مسئلے والے جوہری نکتے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاکرات پر رد عمل سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، امریکی بحریہ نے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی، بین الاقوامی پانیوں میں موجود ایرانی جہازوں کو ہرمز تک نہ جانے دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی میں دیگر ملک بھی جلد شامل ہوں گے۔ جو جہاز ایران کو غیر قانونی ٹول دے گا اسے محفوظ بحری راستہ نہیں ملے گا۔ یہ عالمی بھتہ خوری ہے اور کوئی بھی ملک خصوصاً امریکہ کبھی بھتہ نہیں دے گا۔ ایران صرف پیسہ اور سب سے اہم جوہری ہتھیار چاہتا ہے۔ امریکہ یا پرامن بحری جہازوں پر حملہ کرنے والے ایرانیوں کو مار دیا جائے گا، پھر تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ صدر ٹرمپ نے پیشگوئی کی کہ ایرانی واپس آئیں گے اور وہ سب کچھ دیں گے جو امریکہ مانگ رہا ہے۔ امریکی صدر کا پاکستانی قیادت کو بھی خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو غیر معمولی شخصیات قرار دے دیا۔ کہا، دونوں شخصیات کی مہربانی اور باصلاحیت قیادت کے ذریعے امریکی وفد کے ایران کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ایران آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے، آبنۂ ہرمز میں دشمن کو موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا، آبنۂ ہرمز میں مکمل کنٹرول ہے، کسی بھی جنگی جہاز کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ دشمن کی کوئی بھی غلط حرکت اسے مہلک بھنور میں جکڑ دے گی۔ آبنۂ ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز کی ڈرون سے نگرانی کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے بھی آبنۂ ہرمز سے متعلق سینٹ کام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے کسی بھی جہاز کی گزرنے کی اجازت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کے ساتھ معاہدہ دسترس سے باہر نہیں، تہران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران بات چیت۔ کہا، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کو یقینی بنائے۔ اگر امریکہ بین الاقوامی قانون کے فریم ورک میں واپس آ جائے تو کسی معاہدے تک پہنچنا زیادہ دور نہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن بولے، مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کے لیے مدد کو تیار ہیں، تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا حل ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل نہ ہو سکی، 21 گھنٹے کی بات چیت کے بعد امریکی نائب صدر اسلام آباد سے چلے گئے۔ پریس بریفنگ میں جے ڈی وینس نے بتایا کہ کسی ڈیل کے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ ایران کو بہترین آفر دی، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ معاہدے تک نہ پہنچنا امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہوگی۔ مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے، تحریری مسودوں کا بھی تبادلہ کیا گیا، افہام و تفہیم کا طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کی۔ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، کافی لچک کا مظاہرہ کیا مگر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ واضح یقین دہانی چاہیے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران کی منجمد اثاثوں پر بھی بات ہوئی مگر اس نقطے پر نہیں پہنچ پائے جہاں ہماری شرائط قبول کی جاتی۔ امریکی نائب صدر کا مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ روانگی سے قبل جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو میں پاکستان کی ثالثی کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی۔ امریکی وفد کو فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے رخصت کیا۔ Good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف نے کہا ہے، ایرانی وفد نے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کیے لیکن امریکہ ایرانی وفد کے اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصول سمجھ لیے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ وہ ایران کا اعتماد حاصل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ باقر کالباف نے مزید کہا کہ مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں پاکستانی کوششوں کی شکر گزار ہیں۔ بات چیت سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کے پاس نیک نیتی اور ارادہ ہے لیکن گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے مخالف وکیل پر کوئی بھروسہ نہیں۔ ایران کی 40 روزہ قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس چلا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسپیکر ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے مہمان وفد کو الوداع کیا۔ ایرانی وفد میں مجلس شورا کے اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس سراغچی شامل تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے شدہ سیز فائر برقرار رکھا جائے، امید ہے دونوں فریق مثبت سوچ کے ساتھ امن کے لیے آگے بڑھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا بریفنگ۔ ایرانی اور امریکی وفود سے اظہار تشکر۔
کہا وزیر اعظم کی سیز فائر کی درخواست پر عمل کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایرانی وفود مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے، ہماری درخواست پر مثبت رد عمل دینے پر بھی ایران اور امریکہ کو سراہتے ہیں۔ امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے۔ ضروری ہے کہ فریقین جنگ بندی کے عہد کی پاسداری جاری رکھیں۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان آئندہ دنوں میں روابط اور مکالمے کے فروغ میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد مذاکرات اور فریقین میں رابطوں کے لیے سہولت کاری کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا تمام فریقین کے لیے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی بات چیت، کہا خطے میں اور دنیا میں استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا تسلسل ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے بھی رابطہ، مذاکرات کے تسلسل اور خطے میں امن و استحکام پر زور۔ فریقین نے کہا کہ جنگ بندی سے متعلق وعدوں پر عمل درآمد تمام فریقین کے لیے ضروری ہے۔ ایک نشست میں معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کسی معاملے پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے جو 2-3 اہم نکات پر اختلافات برقرار رہے، سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوئی، گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا 24 گھنٹے میں اہم موضوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی، فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور مسودوں کا تبادلہ ہوا، آبنائے ہرمز، جوہری معاملے، جنگی ہرجانے اور پابندیوں کے خاتمے پر بات ہوئی۔ ایران سمیت پورے خطے میں جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی بات کی۔ سفارتی محاذ پر اپنے حقوق اور مفادات کے حصول کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور دوست ممالک کے ساتھ رابطہ اور مشاورت جاری رہے گی۔ ایران کا مذاکرات کی میزبانی پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا پاکستان کو خراج تحسین، کہا پاکستان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا۔ 1979 کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات میں اہم سفارتی پیش رفت، پہلی بار دونوں ممالک کے نمائندوں میں براہ راست ملاقات، 21 گھنٹے پر محیط مذاکرات میں ایرانی اور امریکی وفود کی شرکت۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس نے کی، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر بھی شامل تھے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالباف نے کی، وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل تھے۔ مذاکرات سے قبل دونوں ممالک کے وفود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں، علاقائی اور عالمی امن کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ برطانیہ اور آسٹریلیا نے ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مذاکرات میں ڈیل نہ ہونا مایوس کن قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر صحت نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوششیں روک دی جائیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ کا مذاکرات میں واپس آنے اور جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور، کہتی ہیں بحران کا جلد حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تنازع بڑھنے سے نہ صرف جانی نقصان ہوگا بلکہ عالمی معیشت پر بھی اثر پڑے گا۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا عمان کے سلطان کو ٹیلی فون، امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا، کیئر سٹارمر کا کشیدگی سے بچنے پر زور، کہا دونوں ممالک کو مذاکراتی عمل جاری رکھنا چاہیے۔ معاہدے کی ایران سے زیادہ امریکہ کو ضرورت ہے، اگر ہماری شرائط نہیں مانتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایک بار پھر واضح کر دیا، کہتے ہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے والا ہر جہاز ایران کو ٹول دے گا۔ ڈپٹی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ حاج بابائی بولے آبنائے ہرمز ایران کے لیے ریڈ لائن ہے، ہرمز سے گزرنے کی فیس ایرانی ریال میں ادا کی جانی چاہیے۔ ادھر سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف بولے کوئی معاہدہ کسی اکیلے کی شرائط پر نہیں ہو سکتا، امریکہ کو سمجھنا ہوگا کہ ایران پر کوئی موقف مسلط نہیں ہوگا، اب بھی سمجھنے کے لیے دیر نہیں ہوئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے نتنیاہو کو موجودہ دور کا ہٹلر قرار دے دیا، اسرائیل پر حملے کی دھمکی بھی دے دی، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہوتے رہے تو ترکی اسرائیل کو اس کی جگہ دکھائے گا۔ واضح کیا کہ ترکی جس طرح لیبیا اور کاراباخ میں داخل ہوا اس طرح اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے لیے طاقت اور اتحاد کی ضرورت ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو خون اور نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، جنگ بندی کے دن بھی اسرائیل نے سینکڑوں بے گناہ لبنانی قتل کر دیے۔ تقریب سے خطاب میں ترک صدر نے مزید کہا کہ اگر پاکستان امریکہ اور ایران کی جنگ میں ثالثی نہ کرتا تو ترکیہ اسرائیل کو اس کی جگہ دکھا دیتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا ترک صدر پر ایران کو سہولت فراہم کرنے کا الزام،
تہران اور اس کے اتحادیوں سے لڑائی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کہا تہران میں اب بھی افزودہ مواد موجود ہے، اسے ہر صورت نکالنا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے نقشے کے سامنے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ 5 ممالک اسرائیل کو گھیرنا چاہتے تھے مگر ہم نے ہی انہیں کمزور کر دیا۔ جنوبی لیبیا میں اسرائیلی فوج کے حملے نہ تھمے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 97 افراد شہید ہو گئے، 150 کے قریب زخمی ہیں۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 2020 ہو گئی، 6400 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فورسز پر میزائل اور ڈرون حملے، اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ لندن میں سینکڑوں افراد کی شرکت، پلے کارڈز پر اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کے مطالبات۔ پولیس نے مظاہرے میں شریک 500 شرکاء کو حراست میں لے لیا۔ جرمنی کے شہر برلن میں اسلحہ فیکٹری کے باہر احتجاج، مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کی جائے۔ پیرس میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں فلسطینی قیدیوں کے خلاف منظور ہونے والے سخت قانون کی مذمت۔ ڈچ پارلیمنٹ کے سامنے غزہ اور لبنان سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اسپین اور نیدرلینڈ میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ لاطینی امریکہ، نیو یارک میں مختلف کمیونٹی کے افراد نے امریکی اور اسرائیلی کارروائی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں اسرائیلی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ اسلام آباد مذاکرات دراصل ایک طویل سلسلے کی پہلی قسط تھی، کسی فوری بریک تھرو کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان، کہا پہلی ملاقات میں حتمی معاہدے کی توقع غیر حقیقی ہے۔ پاکستان نے کشیدہ صورتحال میں فریقین کو ایک محفوظ راستہ فراہم کیا۔ سول اور عسکری قیادت نے دن رات کام کر کے عالمی اعتماد کو بروئے کار لاتے ہوئے مذاکرات کو ممکن بنایا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ امریکہ ایران کے درمیان کامیاب سفارتکاری پر پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا ایکس پر پیغام، اسلام آباد مذاکرات کو تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ لکھا پیش رفت علاقائی استحکام اور امن کو فروغ دے گی، عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد کیا جا رہا ہے، ہمارا ملک ذمہ دار اور قابل اعتماد مذاکرات کے طور پر ابھر رہا ہے، پاکستان کا مستقبل قابل قیادت اور قومی مفاد کے تابع ہے۔ کینیڈا کا دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کم کرنے کا فیصلہ۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے فوجی اخراجات کا 70% امریکہ کو بھیجنے کے دن ختم ہو گئے۔ حکومت نے دفاع معاہدوں کا 70% کینیڈین کمپنیوں کو دینے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ لبرل پارٹی کے قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مارک کارنی نے کہا امریکہ پر انحصار کم کرنے کے لیے کینیڈا یورپی یونین اور برطانیہ کے ساتھ تعاون بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگلے 10 سال میں غیر امریکی برآمدات کو دوگنا کیا جائے گا۔ امریکی تجارتی نمائندے نے رد عمل دیتے ہوئے نئی پالیسی کو تجارتی رکاوٹ قرار دے دیا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس کے ارکان مودی سرکار پر برس پڑے، سفارتی ناکامی پر خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ سینئر کانگریس رہنما جے ران نے ایکس پوسٹ میں لکھا پاکستان کے مؤثر ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ اور شواگرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ کانگریس رہنما نے سوال اٹھایا بھارت پر برکس پلس کے صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہیں اٹھا سکا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نکاسیاب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ 15 شہروں میں جاری پروجیکٹس پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم۔ مانسون سے قبل سیوریج لائن اور نکاسیاب کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری۔ واسا افسران کے لیے ہاسٹل بنائے جائیں گے۔ نکاسی کے لیے 189 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 86 ڈسپوزل اسٹیشن اور 9 انڈر گراؤنڈ سیوریج ٹینک بنیں گے۔ پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد کنگز مین کی دوسری کامیابی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔
154 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मार्कस डबुशेन 61 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ग्लेन मैक्सवेल ने 9 गेंदों पर 21 स्कोर किए। मास सदाकत 30 और साइम अयूब ने 35 रन की इनिंग्स खेली। पहले खेलते हुए इस्लामाबाद ने मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 153 रन बनाए। डेवन कॉनवे 45, मार्क चैपमैन 42 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद के आसिफ महमूद ने एक ओवर में 4 खिलाड़ियों को चलता